إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ماہ شعبان المعظم کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور صرف ایک ہفتے کے بعد ہی 12 مہینوں میں سے سب سے بہتر مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ورود مسعود بھی ہونے والا ہے۔ ماہ مبارک جس کا نام رمضان المبارک ہے،
اس سلسلے میں ہماری آپ کی تیاریاں کیا ہیں؟ انسان جب کسی پروگرام کو مرتب و متعین کرتا ہے اس سے پہلے اس کی تیاریاں بھی کرتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا کہ ہمارا پروگرام وقت مقررہ پر بحسن و خوبی انجام پذیر ہو جائے۔ کوئی انسان شادی کا پروگرام رکھتا ہے، مہینوں پہلے اس کی تیاریاں کرتا ہے، اس مناسبت سے ماہ رمضان المبارک کو ایک پروگرام سمجھ کر ہمیں انجام دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی صورت کیا ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بعض اسلاف کا طریقہ یہ دیکھا گیا، پڑھا گیا اور سنا گیا ہے کہ سرکاری یا غیر سرکاری محکموں میں کام کرنے والے افراد اپنے سال بھر کی چھٹیوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ چھٹیاں رمضان کے مہینے میں لی جا سکے۔ اور باقاعدہ پورے سال بھر کی چھٹیوں کو پا کر ماہ رمضان کی برکتوں، عظمتوں، فضیلتوں، رحمتوں سے مکمل فیضیابی حاصل کی جا سکے۔ ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے اور ہمیں کس قسم کی تیاریاں کرنی چاہیے، ہمیں اس پر خصوصی غور و فکر کرنا ہے کہ ابھی ایک ہفتہ ہمارے پاس ہے، کچھ روٹین اس طرح تیار کریں کہ رمضان المبارک کا مکمل مہینہ غفلت و لاشعاری میں نہ گزر جائے، بلکہ اس کا سارا دن اور ساری رات، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، بلکہ ہر ایک سیکنڈ کی قدر و منزلت پہچانی جائے اور ماہ رمضان کو رمضان المبارک کا مہینہ سمجھتے ہوئے اپنے دامنوں میں تمام تر بھلائیوں کو جمع کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس کے لیے پیشگی کچھ خاکہ تیار کرنا ہے، کچھ روٹین مرتب کرنے ہیں، پروگرام کی کچھ تفصیلات ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ عین موقع پر انسان ہڑبڑی میں، عجلت و جلد بازی میں بہت سارے کام کو چھوڑ دیتا ہے اور جیسے تیسے پروگرام کو انجام دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان پروگرام سے پہلے کچھ تفصیلات کو مرتب کرتا ہے، ہمیں اس قسم کے کارنامے انجام دینے ہیں، اس سلسلے میں خاکہ تیار کرتا ہے، تو ایسے انسان کو کسی بھی پروگرام کے انجام دینے میں آسانی پیدا ہوتی اور ساتھ ساتھ حسن و خوبی کے ساتھ وہ پروگرام انجام پذیر بھی ہو جاتا اور اس کے دور رس نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح آپ کو معلوم ہے اور تقریباً ہر سال سنایا جاتا، بتایا جاتا
کہ کسی بھی عمل میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے. نیت صحیح ہے اس کے نتائج بہتر برآمد ہوتے ہیں. نیت میں بگاڑ ہے اس کے ثمرات دکھائی نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث کے طور پر اسی حدیث کو درج کیا ہے انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ویسا پھل. یہ حدیث بھی آپ کو یاد ہے. مومن بندہ جب کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو محض ارادہ و نیت کے کر لینے کے نتیجے ہی میں اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں ثواب کو درج کرا دیتا ہے. پھر اس کے بعد جب ان اعمال کے کرنے کا وقت آتا اور انسان ان اعمال کو بجا لاتا ہے تو ان کی دلی اور روحانی کیفیات کے پیش نظر ان کے اعمال میں اعمال کے ثواب میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جاتا. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ بندہ مومن اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے جو کام صحیح نہ ہو بلکہ گناہ کا ہو، تو جب تک وہ انسان گناہ کر نہیں لیتا تب تک اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا نہیں آتا ہے. نیکی کا ارادہ کرنے ہی کے نتیجے میں ثواب درج کر دیا جاتا، برائی کا ارادہ کرنے کے نتیجے میں برائی کا گناہ لکھا نہیں آتا. اللہ ہے کہ وہ بندہ خود سے برائی کر لے تب اس برائی کا گناہ اس کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے. میری ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا، سارے اسباب و وسائل مہیا کر لیے، اس انسان نے اپنے آپ کو برائی سے روکا نہیں، خود سے نہیں روکا، لیکن کچھ ایسے حالات بن گئے کہ وہ انسان گناہی سے بچ گیا، برائی سے بچ گیا. یاد رکھیے گا، برائی سے دور رہنے میں اگر آپ کی نیت کا دخل نہیں ہے، اگرچہ آپ نے برائی نہیں کی ہے، گناہ نہیں کیا ہے، تب بھی نہ آپ کے نام اعمال میں گناہ درج ہو جائے گا. جیسے آپ کسی برائی کے اڈا میں نکل پڑے، فلاں جگہ غلط قسم کا تماشا اور آپ کو جانا ہے، جب وہاں پہنچے دروازہ بند ہو گیا، اب اس برائی ملوث نہ ہو سکے، آپ کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا. آپ نے کوشش بھی کی، قدم رنجا بھی ہوئے، وہاں تک پہنچنے کی صحیح نامشکور بھی آپ کر لی، اب وہاں نہیں کر سکے تب بھی آپ کو گناہ دیا جائے گا، کیونکہ آپ گناہ کرنے کے لیے پورے طور سے اتاولے ہو چکے تھے، وہاں تک پہنچ چکے تھے. چوری کرنا چاہ رہے تھے، پوری تیاری آپ نے کر لی، لیکن گھر کا انسان جاگ گیا، اب چوری نہیں کر سکے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چوری نہیں کیے ہیں تو گناہ آپ کو نہیں دیا جائے گا، چونکہ وہ سارے اسباب اپنا چکے تھے. اگر کوئی انسان گناہ کا ارادہ کیا اور خود سے گناہ سے بچ گیا، اس کے ذمہ کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا. لیکن اگر رکنے رکانے میں اس کا اپنا عمل دخل نہیں ہے بلکہ کسی مجبوری کی بنیاد پہ گناہ سے بچ گیا، تب بھی اس کے نیت کے مکمل ہونے کے نتیجے میں گناہ دیا جائے گا. اسے یاد رکھیے. آپ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ہفتے کے بعد آ رہا ہے.
اگر ہم نے ابھی نیت کر لی کہ رمضان کو شریعت کے دائرے میں گزاریں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے گزاریں گے، فرض کے ساتھ ساتھ ہر سنت و نوافل کی کثرت کریں گے، ذکر و اذکار، دعا و مناجات، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، علاوہ دیگر جو اچھائی کے پروگرام ہو سکتے ہیں، ان سارے اچھائی کے معاملات کو انجام دیں گے۔ یہ اگر ہم نے ارادہ کر لیا، ہمارے نام اعمال میں رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں لکھنا شروع۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ حادثہ پیش آیا، وہ دنیا سے چلا گیا، کوئی مصیبت آئی، رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکا، پریشانی میں گھر گئے، بہت سی عبادتوں سے محروم رہ گئے، تو نیت چونکہ ہم نے کر لی تھی، اس نیت کے بقدر ہمیں ثواب ضرور ملے گا۔ اب اعمال بجا لاتے تو ثواب پر ثواب کا اضافہ ہوتا، چونکہ موقع نہیں ملا، نیت کے مطابق ہمیں ثواب مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے کچھ ارادے، کچھ جذبات، کچھ عزائم، کچھ تمنائیں اور کچھ نیتیں کر لینی چاہیے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، کسی بھی عمل کے کرنے کے لیے زبان سے نیت نہیں کی آتی۔ جیسے عام طور سے نیتوں کا ایک سلسلہ بدھا ہوا ہے، اور باضابطہ نیت نامہ کے طور پر کتابیں لازمی طور سے پڑھائی بھی آتی۔ نیت کرتا ہوں کل کے روزہ رکھنے کی، نیت کرتا ہوں جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی، کہ اگر نیت کرتا ہوں کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھانے کی، کرتے ہیں۔ اور جو چیز کرنا اسے نیت کرنے کی کیا ضرورت؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم نے ارادہ رکھا، ایک پروگرام بنایا، ہمیں اس کام کو اس طرح انجام دینا ہے۔ اللہ دل کے حال کو جانتا ہے، آپ کو وہاں زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں گے؟ رمضان کے پروگرام کو کس طرح مرتب کریں گے؟ رمضان کو ایک پروگرام سمجھ کر کس طرح انجام دیں گے؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں اپنے ذہن نشی کر لیجئے، تاکہ آسانی کے ساتھ ہم رمضان کے فیوض و برکات سے مکمل فیضیابی حاصل کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلی بات، عربی اور اسلامی تاریخ میں تاریخ کی شروعات مغرب کے بعد سے ہوتی ہے۔ چاند دیکھا گیا، چاند کی شہادت ملی، چاند کی رویت کی خبریں سنائی گئی، مصدقہ تصدیق کے مطابق یا خبر کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ سورج ڈوبا، کچھ دیر کے بعد چاند کی خبر آئی، اب رمضان میں داخل ہو گئے۔ ایک پروگرام پہلے سے آپ بنائیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم تراویح کی نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ ایک پروگرام بنائیے۔ سال بسال ویسی ہماری زندگی گزر گئی، کھیل کا ہم نے پروگرام بنایا، مارننگ واک کا ہم نے پروگرام بنایا، شام کے ٹہلنے کا ہم نے پروگرام بنایا، رات کے حصے میں دوست احباب کے ساتھ فلاں جگہ پہنچ کر چائے پینے کا پروگرام بنایا۔ اب اسے انجام دیتے ہیں۔ ایک پروگرام یہ بنائیے کہ رمضان کی آمد ہے، رمضان آتے ہی شام کے وقت سے ہی اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرتے ہوئے اللہم اعِنْ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ربی وَرَبُّكَ اللہ، چاند دیکھنے اور سننے کی
ایک دعا حدیثوں میں سکھلائی اور بتلائی گئی، اے اللہ اس چاند کو امن و امان کے ساتھ، سلامتی و اسلام کے ساتھ ہم پر ظاہر فرما، اور اے چاند تمہارا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب اللہ ہے۔ گویا رمضان کے شروع ہوتے ہی ہم نے آپ نے اپنے ایمان کی تجدید کر لی، نیا بنا لیا، اور آنے والے مہینے سے امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا بھی پیش کر دی۔ جب ہم نے دعا کی ہے تو اس دعا کی مقبولیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کچھ کوشش بھی کرنی ہے۔ 1-2 گھنٹے کے بعد عشاء کا ٹائم ہوا، عشاء کی جماعت کا وقت آیا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں عشاء کی جماعت کا ٹائم نہیں پوچھتے، پوچھتے تراویح کب شروع ہوگی۔ یہ بھی دھوکہ ہے بھائی، آپ کو تراویح میں آنے سے پہلے نماز عشاء میں آنا ہے۔ اس طرح شوق چراتا ہے کہ فرض پر نفل کی اہمیت ثابت ہو جاتی۔ انسان عشاء کی نماز کا وقت نہیں پوچھتا، تراویح کا ٹائم پوچھتا ہے۔ ارادہ بنائیے ہمیں مکمل تراویح کی نماز ماہ رمضان المبارک میں ہر رات پڑھنی ہے۔ ایک پروگرام آپ کا ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں، کبھی کبھی انسان نما شیطان بھی ہوتے ہیں، جو انسان کچھ نہیں کرنا چاہتا یا کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے بھی خیر کے کام سے روک دیا جاتا۔ تراویح سنت فرض واجب تو نہیں ہے، نفلی عبادت کرو گے تو فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ بریانی میں سلاد کھانا ضروری ہے، گھول پینا ضروری ہے، ہوٹلوں میں کھانے پینے کے لیے گیا اسٹارٹر کھانا ضروری ہے۔ ان چیزوں کا آدمی اہتمام کرتا ہے کھانے کا ایک بہترین مزاج بنانے کے لیے۔ فرض کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی؟ ان فرائض کی تکمیل کے لیے ہم نوافل و سنن کی کثرت کرتے ہیں، تاکہ اگر فرض میں کسی قسم کی کمی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کے نتیجے میں ہمارے فرض کی کمی کو دور کر دے۔ تو پروگرام آپ کا یہ ہوگا کہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز پڑھنی ہے اور جماعت سے پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ اور بھی آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہے۔ بڑا اچھا آپ کو سننے میں لگا، لیکن وہ 3 رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقتوں میں نماز پڑھائی، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عمل کو 1 دن کر دیا، پوری جیون اور زندگی کے لیے ہمارے لیے سنت ثابت ہو گئی۔ صرف 1 دن کا عمل آپ نے تو 3 دن کیا ہے اور 3 وقتوں میں کیا ہے، امت کو یہ بتانے کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھو، درمیانی راتیں پڑھو، یا فجر سے پہلے پڑھو، جب تم کو موقع ملے پڑھ لو۔ اور آپ نے 3 دن یا 3 رات جماعت سے نماز پڑھائی۔ انفرادی نماز تو ہمیشہ پڑھتے ہی تھے، 3 رات آپ نے جماعت سے نماز پڑھائی، جماعت کا اہتمام کروایا، عورتیں بچوں کو بھی شامل کرایا، مسجد کھچاکھچ بڑھ گئی۔ کون سی نماز تھی؟ وہی تراویح کی نماز ہے جو 3 وقتوں میں پڑھا کر یہ تاثر دیا کہ ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے، جیسی سہولت ہو ویسی پڑھنی ہے۔ مگر ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، 5 وقت کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، وقت شروع ہوتا ہے کبھی اور نماز پڑھتے ہم کبھی۔ 11:15 میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا، عام طور سے 12:30 1 بجے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں،
کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ وقت شروع ہوا 11:15 میں ظہر پڑھ لیجئے. اس لیے نہیں کرتے کہ ایک وقت متعین کیا جاتا کہ جماعت میں جن لوگوں کو شامل ہونا ہو انہیں بتا دیا جائے کس وقت میں نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، فلاں وقت میں نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اس بیچ میں کبھی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اکیلا پڑھنے والا کبھی پڑھتا ہے، لیکن جماعت سے پڑھنے والا ایک وقت متعین کرتا ہے ہمیں فلاں وقت میں پڑھنا ہے، تاکہ جماعت میں لوگ بآسانی شامل ہو سکے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد اپنے گھر میں پڑھ لیں، منع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. نہیں موقع ملتا ہے رات 12 بجے پڑھ لیجیے، پڑھ سکتے ہیں. کسی کو تہجد میں اٹھنے کا وقت ملتا ہے وہیں پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر مسجد میں جماعت کی پابندی کا خیال رکھا گیا تو یہ بات آپ یاد رکھیے، عشاء سے لے کے فجر تک رات بھر جاگ کر اب اللہ کی بندگی کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، لمبا لمبا قیام کیجئے تاکہ آپ کا پاؤں سوج جائے، پھول جائے. اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا امام کے ساتھ 1 گھنٹہ اور پون گھنٹے میں آپ نے تراویح کی نماز پڑھ لی ہے. حدیث رسول سن لیجئے، من صلی مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام اللیلہ. جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، تراویح کی نماز ہی کا تذکرہ ہے، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی یہاں تک کہ امام ختم کیا تو وہ بھی ختم کر دیا. امام کی نماز مکمل ہو گئی، آپ کی نماز مکمل ہو گئی. کیا فرمایا؟ کتب لہ قیام اللیلہ، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا. اب اکیلا نماز پڑھیے عشاء سے لے کے فجر تک 7-8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے ہو، لیکن یہاں 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پون گھنٹہ اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھ لی، پوری رات نماز پڑھنے کا اور پوری رات عبادت کرنے کا ثواب کو مل جاتا ہے. تو کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کر لیجیے. اس لیے تراویح کی جماعت متعین کی جاتی اور اس کے لیے باضابطہ اہتمام ہوتا ہے. ایک مزاج یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ تراویح میں قرآن ختم کرنا تو ضروری نہیں ہے. اچھی بات ہے، کیا وہ سارا کام آپ نہیں کرتے جو ضروری نہیں ہے؟ آپ وہی کام انجام دیتے ہیں زندگی کے تمام تر شعبات میں جو ضروری ہے. لایانی چیزوں میں غیر ضروری کام انجام دیتے ہیں، لیکن وہ ضروری غیر ضروری کام جو آپ کے ثواب میں اضافہ در اضافہ کا ذریعہ بنے، شیطان ایسے انسان کے دل و دماغ میں پٹی پڑھاتا ہے یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، اس لیے پورا ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے گا، حفظ قرآن کے ادارے چلتے ہیں، مدارس و جامعات میں حافظ قرآن بنایا جاتا ہے. کسی بھی چیز کو اگر دل جمی کے ساتھ اس کے بار بار دور نہ کیا جائے اس کے بھول جانے کا امکان رہتا ہے. عالمی پیمانے پر تراویح میں ختم قرآن کا سلسلہ اس لیے رکھا گیا کہ قرآن اگر کاغذ میں اور دفتیوں کے درمیان تیار شدہ ہے، نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ دریا برد کر دیا جائے، نظر آتش کر دیا جائے، جلا کے راک کر دیا جائے، تو حفاظ قرآن کے سینے میں جو قرآن موجود ہے اس کے ذریعے سے قرآن مقدس کو لکھوایا جا سکتا ہے، درج کرایا سکتا ہے، پھر کتابی شکل میں لایا جا سکتا ہے. ان حفاظ کے سینوں میں قرآن مجید کے جمع رہنے اور محفوظ رہنے کے لیے ایک تراویح کا سلسلہ ہے کہ جس میں باضابطہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے انسان کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے سال بھر کچھ کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں سنا کر اپنے حفظ قرآن کو مکمل بھی کریں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے. اس لیے پوری دنیا میں اجماع امت کے طور پر خال خال کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو متجددین قسم کے لوگ ہیں، جن کے پاس علمی کو وقار نہیں ہے، علمی کو معیار نہیں ہے،
ان کی جانب سے فتوے صادر ہوتے ہیں ختم قرآن کرنا تو ضروری نہیں ہے، یقیناً ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس حدیث کو آپ یاد رکھیے، ہر شخص کو رمضان کے مہینے میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن سننا چاہیے اور 2 مرتبہ قرآن سنانا چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دوستی ہے یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ یہ سن چکے ہیں، سنایا بھی جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا سال بھر میں جتنی قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی ہوتی گزشتہ رمضان سے آنے والے رمضان تک، یہ پروگرام آپ کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جبریل تو نہیں آئیں گے لیکن آپ جیسے افراد تو موجود ہیں۔ کیا پروگرام کرتے تھے؟ اس مرتبہ رمضان میں جتنا قرآن ہم کو لا کے سنا چکے ہیں، ایک مرتبہ آپ ہم کو سنائیے گا، ایک مرتبہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ بخاری کی حدیث۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سے پہلے جو رمضان آیا ہے، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، 6 یا 7واں مہینے میں آپ کی وفات ہوئی ہے، تو وفات سے پہلے جو رمضان آیا اس رمضان میں قرآن مقدس کی جتنی آیتیں سورتیں نازل ہو چکی تھی 2 مرتبہ جبریل سے آپ نے سنا اور 2 مرتبہ جبریل کو آپ نے سنایا۔ کیا ختم قرآن نہیں ہے؟ یہ ہے کیا چیز؟ اب ایک بار سننے کے چکر میں نہیں ہے، یا 2 بار سننا اور سنانا پایا جاتا ہے۔ اب کہے گا نماز میں نہیں ہے، میں کہہ رہے نماز میں تو کر کے دکھا دیجیے آپ۔ اس لیے ایک پروگرام یہ بنائیے کہ ہمیں قرآن سے دلچسپی ہے، قرآن پڑھنا بھی اور قرآن سننا بھی، تو تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ہے اور ہمیں باضابطہ اس میں قرآن مجید کو سننا ہے۔ سال بھر تو کام کرتے ہی ہیں، اور کام کر کے کون سا پہاڑ آپ نے توڑ دیا ہے، روتے ہی رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور شام سے لے کے صبح تک کھٹتے ہیں، اب روتے ہی رہتے ہمارے پاس مال ہی نہیں آتا۔ ارے کم سے کم رمضان میں رونا بند کیجئے، کرنے کے بعد بھی آپ کو نہیں ملتا ہے تو نہیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر کے خوش ہو جائیے، شاید اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور راستہ نکال دے گا۔ ایک پروگرام بنا کہ ہمیں تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرا کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم ہمیں 3 مرتبہ قرآن ختم کرنا ہے۔ روزانہ 3 پارہ پڑھیے، 30 دن میں 3 مرتبہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ روزانہ 2 پارہ قرآن پڑھیے، رمضان میں 2 مرتبہ قرآن آپ کا ختم ہو جائے گا۔ روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھیے، 1 مرتبہ قرآن تو ختم ہی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے کی پروگرام بنائی کہ اگر 1 ہی پارہ ہم کو پڑھنا ہے تو 5 وقت کی نماز میں کتنا پیج اور صفحہ پڑھنا ہے کہ جس کے نتیجے بآسانی ہم 5 مرتبہ میں قرآن مقدس کا 1 پارہ مکمل کر سکیں۔ ایک پروگرام بنانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو روٹین دیتے ہیں، یہ کام اس طرح انجام دینا ہے، فلاں وقت میں یہ کرنا ہے۔ یہ کب کرتا ہے انسان؟ جب ڈاکٹر نے بتایا بیماری لاحق ہو چکی ہے، کسی ڈائٹیشین کے پاس جائیے اور ڈیٹ کا چارٹ تیار کر لیجئے، اس نے لکھ کے دیا، اتنا اس پر بھروسہ ہے کہ اللہ کی آیتوں پر بھروسہ نہیں، نعوذ باللہ، جیسا کہا ویسے ہم کریں گے۔ یہ بھی ایک پروگرام تیار کیجئے کہ روزانہ ہمیں کتنا قرآن پڑھنا ہے اور کتنے بار قرآن کو ختم کرنا ہے۔ یہ 2 قرآن سے متعلق ہوگی جو نفلی عبادت ہے۔ پھر ہمیں یہ پروگرام بنانا ہے کہ رمضان کی آمد پر اس کا کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہونے پائے۔ گزارش، جو ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہیں، نیٹ کی دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور شاید گوگل سے لطف اندوزی بھی اختیار کرتے رہتے ہیں، بہت سارے پروگرام میں آپ کی شرکت ہوتی رہتی ہے، ان تمام پروگرام کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کیجئے کہ رمضان ہمیں سال میں 1 مرتبہ مل رہا ہے، پتہ نہیں آئندہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس رمضان کو پورے طور سے کما حقہ
عبادت کا مرکز سمجھ کر اللہ کی بندگی میں صرف کر دے. پروگرام بنائیے. پھر کیا ہوگا؟ نہ کیرم بورڈ میں رات آپ کی گزرے گی، نہ چائے نوشی میں آپ کا وقت صرف ہوگا، اور نہ دوست احباب کی مجلسوں میں بیٹھ کر بات کو بتنگر بنانے میں اوقات آپ کے ضائع ہوں گے. بلکہ سب نے پروگرام بنایا ہے کہ ہمیں مسجد سے رشتہ جوڑنا ہے. اب فجر کی نماز میں آئے، سحری سے پہلے آپ نے اٹھا، تھوڑا موقع ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ آسمانی دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی مجھ سے روزی کا طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت گناہوں سے معافی مانگنے والا؟ اس طرح سے مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان سال بھر کراتا ہے. تو رمضان میں تو خصوصی اعلان ہوتا ہے. سحری سے پہلے اٹھیے، کھانے پینے کی تیاری بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر لیجئے. سحری کی سنت کی ادائیگی کیجئے. فرض کی ادائیگی کے لیے بہانہ بنا کر گھر میں نماز پڑھنے کی کوشش نہ کیجئے. کوشش آپ کی یہ ہو کہ فجر کی نماز ہمیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور پروگرام بنائیے. فجر کی نماز پڑھ لیا، اس کے پون گھنٹے 1 گھنٹے بعد سورج کا نکلنا ہو جاتا ہے. کوشش یہ کیجئے کہ مسجد کو پر رونق بنائی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت میں لگ جائیے، ذکر و اذکار میں لگ جائیے، دعا مناجات میں لگ جائیے. اگر اسی جگہ بیٹھے ہوئے تو اسی جگہ بیٹھ کے سب کچھ کر لیجئے. اور یقین کیجئے کہ جب سورج نکل گیا 2-4-10 منٹ کے بعد آپ نے اشراق کی نماز پڑھ لی، ایک عمرہ کرنے کا ثواب آپ نے روزانہ پا لیا. اور اگر ادھر ادھر ہو گئے، آنا جانا ہو گیا، کچھ کام کاج کر لیا، سونا جانگنا ہو گیا، اب اشراق کی نماز پڑھی، تو روزانہ ہر انسان کی ذمہ 360 صدقہ کرنا لازم و ضروری ہے. آپ نے اشراق کی 2 نماز پڑھی ہے، آپ نے 360 صدقہ و خیرات بھی کر دیا. ایک پروگرام بنانے کی ضرورت ہے کہ رمضان ہمیں اس طرح گزارنا ہے. اس سے پہلے رمضان کی تیاری بھی بات شامل کیجئے. ہمارا رمضان پورے طور سے خیر خوبی سے کس طرح گزرے گا، ہمارا وقت ضائع کیسے نہیں ہوگا، اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ رمضان میں جو سودا سلف لانے کی ضرورت پڑے گی، اگر اللہ نے وسائل دیا ہے تو رمضان سے پہلے خریداری کر لیجئے، رمضان سے پہلے غلہ جات اٹھا لیجئے، رمضان سے پہلے شاپنگ کر لیجئے، رمضان سے پہلے عید کی تیاری کر لیجئے، رمضان سے پہلے افطار وغیرہ کا نظم و نسق کر لیجئے. علاوہ ازیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ جن جن کو رمضان میں تعاون کرنے کا آپ نے ارادہ رکھا ہے، نیت کر رکھی ہے، ان کے لیے بھی تیاری رمضان سے پہلے کریے. 1 ہفتہ آپ کے پاس موجود ہے، آسانی سے وہ کام کر سکتے ہیں. چلے ذرا نیو مارکیٹ چلتے ہیں، زکریا حشیش آتے ہیں، مٹیا برج کے چکر لگاتے ہیں، کچھ غریبوں میں لنگی بانٹنی ہے، کچھ ساڑیوں کو تقسیم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے بھی بہت سارے اوقات آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں. نیت میں خیر ہے، اس کے باوجود شر کا پہلو نمودار ہو جاتا ہے. تو ایسا ہو کہ رمضان آپ کا مکمل صحیح گزر جائے. جو کام رمضان میں کرنا ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیجئے جو جائز ہے. تیاریاں اس طرح ہو کہ غریبوں کی دیکھ ریکھ بھی کرنی ہے، کچھ پیکٹ آپ نے تیار کیا ہے، افطار کا سامان اسے فراہم کرنا ہے. معاف کیجئے گا بہت سارے بھائی اس طرح کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات و خیرات جمع کیا اور اسی سے بانٹتے ہیں، اور یہ تیار سوچتے ہیں کہ ہم نے رمضان کٹس تیار کر رکھا ہے. بھائی کوئی آدمی لائق ہے کہ نہیں ہے، زکوٰۃ کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. عام صدقات و خیرات کرنا ہے، اپنے دوست احباب کو ملائیے، ان سے سلسلے میں بحث و گفتگو کیجئے، تیار ہو جائے. جتنا ہو سکے 2-4 آدمی صحیح یہ کام ضرور آپ کر لیجئے کہ اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جان پہچان کے لوگوں میں، قرابت داروں میں ایسے ضرورت مند ہے تو ان تک رمضان کے تحفے تحائف بھی پیش کر دیے جائیں. رمضان شروع ہو گیا، وقت آپ کا ضائع نہ ہونے پائے
اس کا خیال کیجیے۔ سحری کے ٹائم سے لے کر مغرب تک ایک عبادت ہے جس کا نام روزہ ہے، انشاءاللہ تفصیل بتائیں گے بعد میں۔ یہی فرض ہے۔ جتنی بھی عبادتیں اہل ایمان پہ فرض ہیں ان تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ وقت ماہ رمضان میں صرف ہوتا ہے۔ اب کہے گا حج میں تو 1.5 مہینہ 2 مہینہ لگ جاتا ہے، وہ لگتا آنے جانے میں صرف 6 دن کا کام حج ہے۔ حج کے کام 6 دن کا ہے، 10 دن میں آرام سے کر کے چلے آئیے گا۔ گئے عمرہ کر لیا 2 دن پہلے، 8 تاریخ سے آپ کا حج شروع ہوا، 8 9 10 11 12 زیادہ 13 14 کو واپس آ جائیے، بلکہ 13 کو واپس آ سکتے ہیں۔ 5 سے 6 دن آپ کا حج میں لگتا ہے۔ رمضان کا مہینہ 5-6 دن کا نہیں ہے، پورا 1 مہینہ 29-30 دن کا مہینہ ہے۔ عبادتوں میں گویا سب سے بڑی عبادت اوقات کے اعتبار سے ایک لمبی عبادت یہ رمضان کا روزہ ہے، جس میں دکھاوا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ بند کمرے میں گئے، کچن میں گئے، فریج آپ نے کھولا، ٹھنڈا پانی پی لیا اور اس کے بعد باہر آئے منہ بنا کر کے، آدمی سمجھے گا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ مرغن غذا آپ نے کھا لی ہے اور بالکل پیٹ پکڑے اس طرح آ رہے ہیں، معلوم پڑتا روزہ رکھا ہے۔ عوام کے سامنے روزہ جیسی شکل بنا کے پیش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینوں کا حال جانتا ہے۔ اس لحاظ سے اس عمل کو سب سے زیادہ اس معنی کر کے ہمیں دی گئی ہے کہ سارے عملوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے لکھوا دیتا ہے۔ روزہ کے بارے میں کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ دل کے حال تو فرشتے بھی نہیں جانتے ہیں۔ کیفیات کیا ہے، جذبات کیا ہے، عزائم کیا ہے، ارادے کیا ہے، نیتیں کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس مناسبت سے ثواب درج کیا جائے گا۔ بلکہ بعض علماء نے اس کو اس طرح پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود ہو جاتا ہوں، دیتا ہوں نہیں، میں ہی بدلہ ہو جاتا ہوں۔ بہرحال یہ مکمل ایک پروگرام ہونا چاہیے رمضان کا، جس میں شام سے لے کے صبح تک اور صبح سے لے کے شام تک کے پروگرام۔ اپنے گھر کی عورتوں کو آپ کی ذمہ داری ہے کہ افطار کے بنانے میں سارا دن نہیں صرف مت کروا دیجیے، اور سحری کے تیار کرنے میں رات کا آخری حصہ ضائع مت کروا دیجیے۔ سحری کھائیے منع نہیں، افطار کھائیے منع نہیں ہے، کیا سکتا ہے تھوڑا ان کا آپ ہاتھ بڑھا سکتے ہیں۔ ساری ذمہ داری ان کے ہاتھ میں دے دی ہے، بیچاری حیران و پریشان ہیں۔ خدا نہ خواستہ کبھی نمک تیز ہو جائے اور اس میں کمی ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ ڈانٹ بھی سنتی ہے اور وہ حیران و پریشان بھی ہوتی ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو مینج کرنے کی ضرورت ہے، ایک پروگرام سمجھ کے اسے گزارنا ہے۔ تو روزہ دن میں رکھنا ہے، کیسا روزہ رکھنا ہے؟ ہاتھ کو بھی روزہ رکھائیے، پیر کو روزہ رکھائیے، آنکھ کو روزہ رکھائیے، کان کو روزہ رکھائیے، دل و دماغ کو روزہ رکھائیے، یعنی ان تمام چیزوں کا صحیح مصرف لیجئے، غلط چیزوں میں ان چیزوں کا استعمال نہ کیجیے۔ تو اس طرح ہمارا رمضان کا روزہ شروع ہوا، نوافل کی کثرت بھی کی، صدقہ و خیرات بھی کریں گے، غریب کے ساتھ مواخات بھائی چارہ بھی کریں گے، غم گساری کا ثبوت بھی فراہم کریں گے، دیکھ ریکھ بھی کریں گے، صحیح مشورہ بھی دیں گے، امر بالمعروف بھی کریں گے، نہی عن المنکر بھی کریں گے۔ اگر 1 مہینہ اس طرح ہم نے رمضان کا گزار دیا تو رمضان کے بعد جو اثرات مرتب ہو گئے آپ اسے اپنے ماتھے کی آنکھ سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس طرح رمضان کو ضائع ہونے سے بچایا ہے، پورا سال اس کے خیر و برکت سے کس طرح فیض یاب ہم ہوتے ہیں۔ اس لیے رمضان کو ایک پروگرام سمجھیے اور اس کو پروگرام کو ایک روٹین بنا کر حل کرنے اور انجام دینے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو انسان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، فليعمل عملا صالحا، تو چاہے کہ وہ انسان اچھا عمل کرے۔
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ انسان اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے۔ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، صالح اعمال کا مہینہ ہے، ریا و نمود سے پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ انسان کو بھٹی پہ، جس طرح سونے کو بھٹی پہ تباہ کر اس کی کھاد کو نکال دیا جاتا اور خالص سونے کو باہر کر لیا جاتا، اسی طریقے سے رمضان کی آمد پر ہم گویا اپنے آپ کو اس آگ کی بھٹی پر پیش کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں گناہوں سے ہم پاک بھی ہو جائیں گے اور اپنے اندر کی خباثت باطنی سے ہم صاف بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے تیاری کرنا پڑے گی کہ ہمیں رمضان کو کس طرح گزارنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استقبال رمضان۔ ہم رمضان کا اس طرح استقبال کریں گے کہ جس کی تیاری ابھی سے شروع کرتے ہیں تاکہ رمضان شروع ہو ایک لمحہ ہمارا غفلت میں برباد نہ ہونے پائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی لائی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج ساتھ کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔